بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ پی ڈی ایم کے ممکنہ دھرنا کے پیش نظر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر اور آئی جی کو طلب کیا۔ اجلاس میں سیکورٹی کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کے زیر صدارت سیکورٹی سے متعلق اجلاس ختم ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اجلاس کے بعد سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد پولیس کا کوئی افسر اجلاس میں شرکت کے لیے نہ آیا، جس طرح سپریم کورٹ نے ذمہ دار پولیس افسران کے نہ آنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ رجسٹرار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو پیر کے دن سیکورٹی پلان اور انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم نے پیر کو سپریم کورٹ اور پاکستان کے رویے کے خلاف پیر کو عدالت عظمیٰ کے سامنے دھرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ مدر آف لا ہے، مدر ان لا نہیں ہے۔ جمعہ کو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل عمر نے کہا کہ سپریم کورٹ جرم کے خاتمے کی وجہ ہے۔ سپریم کورٹ جرم کو تحفظ دے رہی ہے۔ یہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے مجرم کو تحفظ دے رہے ہیں۔ جب عمران خان کو 7 ارب روپے کے گبن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ سپریم کورٹ نے گبن کا تحفظ دیا، گبن اور گبن کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ نے بھی فیصلے دیے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے کسی بھی مقدمہ پر کارروائی نہ کی جائے۔ عمران خان کے خلاف کسی بھی مقدمہ میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی مقدمے کا ان کو علم بھی نہ ہو تب بھی اس مقدمہ میں گرفتار نہ کیا جائے۔ ناظرین، ایک ایسا نام منظور وسان تو آپ نے سنا ہے اور اب جانتے بھی ہیں، ماضی میں بہت سی پیش گوئی کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں آج پھر منظر عام پر آئے ہیں۔ کہتے ہیں عمران خان کا بظاہر کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ملکی حالات ایسے ہیں کہ رواں سال انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ منظور وسان کا کہنا ہے کہ مئی کا آخری ہفتہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے نئی پیش گوئی کر دی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کھیل بظاہر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان کے پاس وقت تھا کہ مگر انہوں نے وہ بھی ضائع کر دیا۔ پی ٹی آئی اب پہلے جیسی پارٹی نہیں رہے گی۔ انتخابات میں بھی چند ہی لوگ امیدوار ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا ارادہ تھا کہ حکومت اپنی مدت پوری کر کے 8 اکتوبر کو انتخابات کرائے۔ تاہم اب ملکی حالات ایسے ہیں کہ رواں سال انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ منظور وسان نے کہا کہ امکان ہے کہ ملک میں مخلوط حکومت بنے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے انتخابات مزید 1 سال کے لیے آگے بڑھائے جائیں۔ سیاستدانوں کو تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ہر ریڈ لائن کراس کر دی ہے، لیکن پاک فوج نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ لوگ پنجاب کا بانی متحد پیدا کر رہے ہو، کسی کو کل عدم قرار دینے کے حق میں نہیں۔ یہ آخری آپشن ہوگا۔ پی ٹی آئی مزید خرابی پیدا نہ کرے تو کوشش ہے کہ کوئی ایسا نتیجہ نکالا جائے جس سے ملک میں سیاسی استحکام لا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پہلی بار عمران خان نے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ عمران خان ماضی میں بھی اس طرح کرتے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا پڑے گا وہ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جمہوریت کا نقصان نہ ہو، ہمیں وقت پر انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ پاکستان پیپل پارٹی کی کوشش ہے ملک میں انتخابات ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر دفاع نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپوں کے دوران خواتین سے ناروا سلوک پر معافی مانگ لی۔ جن فیملی سے برا سلوک کیا گیا ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اگر عثمان ڈار کے خاندان نے اجازت دی تو ان کے گھر جا کر بھی بہن بیٹیوں سے معافی مانگوں گا۔ سیاسی بنیاد پر بیان نہیں دے رہا، ذاتی طور پر شرمندہ ہوں، یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا۔ خواجہ آصف نے مزید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں ایک ایجنڈے کے تحت نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کی سازش شروع ہوئی۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنی ہے۔ نواز شریف کو سازش کے تحت سیاست سے نکالا گیا۔
نواز شریف کی سیاست آج بھی جاری ہے اور ان کا بھائی وزیر اعظم ہے۔ نواز شریف کو سیاست سے نکالنے والے آج شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ نواز شریف و مریم نواز کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا؟ ناظرین، ان کا یہ اشارہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کل کے ریلیف جو ان کو ہائی کورٹ سے ملا۔ حقیقی اپڈیٹس کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔